کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنی ماں سے برے مزاج سے بات کرے اور غصے میں برا بھلا بول دے جبکہ وہ برا بولنا نہیں چاہیے ہے، اور اگر بعد میں اولاد ماں سے معافی مانگ لے اور ماں معاف کر دے تو کیا اولاد کے سر پر سے گناہ معاف ہو جائیں گا جو اسے ملے یہ اپنی ماں سے اس سے جو ملا تھا جو ماں سے برے طریقے سے بات کرنے کے وقت؟ تو یاد رکھیے اگر کسی اولاد نے ماں سے کچھ بد کلامی کر دی ہو یا باپ سے یا کوئی بڑوں سے بھی، تو بالخصوص والدین سے اگر کی ہو تو معافی مانگ لے، اور اگر وہ سچے دل سے معاف کر دے رہے ہیں تو بالکل انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہلے غلطی کریں اور پھر بولے نہیں معاف کرو اور آپ منوا رہے ہیں، پھر آپ غلطی کریں اور پھر اس سے معافی منگائی، درست نہیں. ہو جائے غلطی اور اگر وہ آپ کو معاف کر دیں تو انشاءاللہ عزیز اللہ ضرور جو ہے ان کی دعا قبول کریں گا. لیکن ایک بات میں بالکل اعلان کر دوں اور یہ بات کی میں تاکید کر دوں کہ اولاد غلطی سے بھی، بالخصوص ماں کی اور باپ کی بد دعا نہ لے. غلطی سے بھی شریعت نے ان کو ایسا اونچا مقام دیا ہے، ایسے پریویلیجز دی ہے، ایسے ان کو جو ہے اہمیت دی ہے کہ بجا اور بیجا ان کی دونوں باتیں اللہ سن لیتا ہے. معلوم آپ کو؟ جیسے آپ جانتے ہوں گے ایک ملک کا سفیر جب دوسرے ملک جاتا ہے اس کا ایمبیسیڈر بولتے ہیں، ڈپلومیٹ بولتے ہیں. ڈپلومیٹ اگر کسی ملک میں خون بھی کر دے تو اس پر کیس درج نہیں ہوتا اور کیس نہیں چل سکتا، اس لیے کہ اس کے رائٹس اتنے اونچے ہوتے ہیں چونکہ دوسرے ملک کا نمائندہ ہے. ہاں دوسرا ملک اگر چاہے ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز اگر ہو دونوں کے بیچ میں، کے بعد تمہارا قاتل ہمارا قاتل ہم کیس چلائیں گے تب ہوگا. تو یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کو خاص پاورز ملتے ہیں نا. تو ماں باپ کو اللہ نے خاص پاورز دے رکھے، معلوم بجا اور بیجا ان کی دعا اللہ اور بد دعا قبول کر لیتا. آئیے ایک واقعے سے سناتا ہوں کہ والدین سے کبھی غلطی سے بھی آپ یہ کام نہ کرے، وہ معافی تو دوسرا مسئلہ رہا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے جن کا نام جریج تھا. جریج اپنے گھر سے دور عبادت کرتے. ایک بار والدہ ان سے ملنے آئی اور کہا یا جریج اے جریج میں آئی ہوں تمہاری ماں مجھ سے آ کر ملو. جریج نماز میں تھے. جریج نے سوچا کہ میں نماز مکمل کرتا ہوں اور فوراً ماں کو آواز دوں گا، یا سوچا پہلے آواز دے دوں یا نماز کر لوں. سوچا نماز کر لیتا ہوں، ماں سے بعد میں مل لوں گا. اور جب تک نماز پڑھ کر باہر گئے ماں چلی گئی. دوسرے مقام بار پھر ماں پھر جریج جو ہے نماز پڑھ رہے تھے. پھر ماں نے آواز دی یا جریج اے جریج آؤ، اے جریج میں آئی ہوں. لیکن جریج پھر نماز سوچا کہ نماز توڑ دوں یا ختم کر لیتا ہوں جلدی سے. فوراً دوڑتے ہوئے گئے، ماں پھر چلے گئی. تیسری مرتبہ ماں پھر آئی، جریج پھر نماز میں تھے چونکہ عابد تھے ایک. پھر یہی ہوا، ماں چلے گئی. جاتے تھے کہا تو ماں نے جریج کو بددعا دے دی اور کہا تو طوائفوں کا منہ دیکھے. اس زمانے میں شاید بددعا کے ایسا طریقے رہتے ہر زمانے میں، کچھ نہ ہاتھ پیٹے ناس پیٹے فلاں. کہا تو طوائفوں کا منہ دیکھے اور چلے گئی. جریج نیک انسان ہے، اللہ کے ولی. رسول اللہ فرما رہے ایک عابد تھا. جریج نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کاموں میں یا بیوی بچوں کو ترجیح نہیں دے رہے، ماں پر نماز پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے بس نماز ختم. چلے گئی. ہوا یوں کہ جریج کے عبادت خانے کے بازو ایک عورت تھی جس کو اولاد پیدا ہوئی، جس کے شوہر کا نام نہیں معلوم تھا. جب لوگوں نے پوچھا یہ اولاد کس کی ہے تو جو ہے اس خاتون نے کہا، اور اس شخص نے جس نے اس سے زنا کیا اس نے کہا میرا نام مت بولو. تو اس خاتون نے کہا یہ جریج کی اولاد ہے. حاکم کے پاس کیس چلا گیا کہ جریج نے جو ہے زنا کیا اس عورت سے اور اس پہ کیس ڈالو. جریج کو پکڑ کر لے جائے گا حاکم وقت کے سامنے اور سزائے موت سنائی گئی چونکہ جریج نے زنا کیا تھا. جب جریج کو پھانسی پہ لٹکانے لے جایا گیا تو جب جریج مسکرانے لگے چونکہ وہ عورت طوائف تھی، کھڑی تھی سامنے اور ہنس رہی تھی. کیا کہا تھا ماں نے؟ تو طوائفوں کا منہ دیکھے. وہ کھڑی تھی تو جریج ہنسنے لگے. تو بادشاہ نے کہا کیسے گناہگار انسان ہو، موت کا وقت اور ہنستے ہو. تو کہا میں موت کے وقت نہیں ہنس رہا ہوں، میری ماں کی بددعا مجھے یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا تو طوائفوں کا منہ دیکھے، اور وہی ہو گیا. اللہ رب العزت نے جریج پر رحم کیا اور وہ بچہ جو زنا کی اولاد تھی وہ بول اٹھا اور کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے جس کا میں بیٹا ہوں. اور پھر جریج کو آزاد کیا گیا اور اس کو سزا دی گئی. رسول اللہ نے فرمایا 4 بچے بچپن میں بولے جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، اصحاب اخدود کا بچہ، یوسف علیہ السلام کے جو زلیخا کے خاندان سے جس نے گواہی دی یوسف علیہ السلام کے حق میں، اور چوتھا جریج کے واقعے کا بچہ. تو یہاں اللہ نے دیکھیے ماں کی بددعا قبول کر لی. جریج نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو اسپیشل پریویلیج. آپ بولیں گے ایسا کیوں؟ یہ لوگ ہی ایسے، ان کا مقام ہی اتنا اونچا ہے کہ اللہ ان کی جا بجا سب سن لیتا اٹھا کر. تو غلطی سے بھی مائیں اپنے بچوں کو بددعائیں نہ دے اور بچے بھی ماؤں کو تنگ نہ کرے باپ کو کہ ان کی بددعائیں اللہ قبول کرے. اسی طرح رسول اللہ فرماتے اللہ رب العزت باپ کی گئی دعا رد نہیں کرتا اولاد کے حق میں. ماں کا بھی لفظ ہے اس میں، لیکن باپ کی خاص طور سے، اس لیے کہ مائیں تو دعائیں کرتی ہے، باپ دعا نہیں کرتے بچوں کے حق میں کبھی بھی. ہم نے دیکھا کہ بس وہ نہیں، میں بولتا نہیں، میں کرتا نہیں، میرے دل میں ہے نہیں. کرنا چاہیے.
باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا بچے کے حق میں بچوں کی. باپ دعا کریں. اسی طرح ان کی دعا اور بد دعا دونوں بجا اور بیجا سب قبول ہو جاتی ہے. تو میں بچوں سے کہوں گا کہ ایسی حرکت کرے ہی نہ کہ یہ سب جھگڑا اور فتنہ مچے, ورنہ اگر انہوں نے بد دعا دے دی وہ معافی وافی تو ہوتی رہیں گی بعد میں. جریج کی ماں نے معاف کر دیا جریج کو, لیکن جریج پہ کیس چل گیا, بدنامی طوائف کا منہ تو دیکھا جا کر. ہوا تو صحیح سب, کتنا تکلیف ہوئیں گی جریج کو اندازہ لگے گا. عابد پہ اگر کوئی الزام لگا دے زنا کا, کہیں کا بھی نہیں رہتا ہے وہ انسان, آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی. کیس چلنا, پھانسی ملنا, جا کر تختے پہ کھڑے ہونا, پھر ماں کی بات یاد آنا کہ طوائف کا منہ میں نے دیکھا. تو ماں کی بد دعا, باپ کی بد دعا جا بجا, ان کی دعائیں بد دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. لہٰذا آپ ایسا نہ کریں, لیکن والدین اگر معاف کر دیں تو امید کرتے ہیں اللہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے ایسی اولاد کو. آگے انہوں نے پوچھا, اگر ایک لڑکی